الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر سامعین کرام، ہمارا ایک طویل سلسلہ قیامت کے احوال پر چل رہا تھا. الحمدللہ تقریباً اس کی 27 قسطیں ہو گئیں، جن میں قیامت کے احوال، میدان حشر کے احوال، اور پھر اس کے بعد پل صراط، حوض کوثر، جہنم کے احوال، یہ بہت ساری چیزیں مذکور ہو چکی. اور گزشتہ نشستوں میں وہ اعمال جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتے ہیں، بہت ساری اقساط میں ان اعمال کا تذکرہ بھی تقریباً 13 قسطوں میں آپ کے سامنے ہوا. مقصد یہی تھا کہ وہ اعمال جو اللہ کی نافرمانی کا اور سزا کا سبب بنتے ہیں ان سے ہم بچ جائیں، ان کا تذکرہ ہوا. آج سے اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے قسط وار یہ سلسلہ بھی کئی طویل قسطوں میں چلے گا جنت کے احوال پر. جنت کو سننا، جنت کو پڑھنا، جنت کے بارے میں معلومات کا حاصل کرنا جنت کے لیے شوق اور رغبت پیدا ہونے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے. انسان جب جنت کو سنے گا تو اس کے دل میں جنت جانے کی محبت پیدا ہوگی. ان اعمال کو کرنے کی کوشش کرے گا جو اعمال جنت جانے کا سبب بنتے ہیں. تو ایک ایک چیز پر انشاءاللہ مستقلاً گفتگو کریں گے. آج کی نشست میں صرف قرآن کریم میں وہ آیات جن میں جنت کا تذکرہ ہے، مختلف نعمتوں کا تذکرہ ہے، اس کا ذکر کریں گے. پھر آگے تفصیلاً کتب احادیث سے ہم اس کو کھولیں گے. جنت کی ایک ایک چیز کو، جنت کے نام کیا کیا ہیں، جنت کے دروازے کون کون سے ہیں، جنت کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کن کو کن اعمال کے بدلے کیا کیا انعامات ملیں گے، جنت کے محلات کیا ہیں، ہر چیز کو، جنت کی وسعت کو، جنت کی حوروں کو، جنت کے غلمان کو، جنت کے پیالے، گلاس، نہریں، درخت، ہر چیز کو انشاءاللہ ایک ایک قسط میں تفصیلاً احادیث کے ساتھ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا. تو آج کی نشست میں یوں سمجھیں کہ جنت کا بیان بزبان قرآن کریم میں جو آیات مختلف نیک اعمال کی وجہ سے جنت کا تذکرہ ان میں ہوا اور جنتیوں کے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں، کچھ آیات آج کی نشست میں ذکر کریں گے، کچھ انشاءاللہ آگے باقی قسطوں میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی. جب انسان جنت کا تذکرہ سنتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے، اگر آپ کے سامنے کسی اچھی غذا کا نام لیا جائے، کسی اچھے پھل کا نام لیا جائے تو شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم وہ کھائیں. تو جب جنت کا تذکرہ سنتا ہے مومن، تو مومن کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں.
پھر اس کی محبت، اس کی الفت، اس کی عقیدت جنت کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے جنت کا تذکرہ کرنا اور جنت کو سننا یہ بہت ضروری ہے انسان کے اندر شوق لانے کے لیے اور رغبت پیدا کرنے کے لیے، اور پھر ساتھ ان اعمال کو سیکھ لینا جو اعمال انسان کو جنت کا اہل بناتے ہیں، کن کن اعمال پر جنت کی کون کون سی نعمتوں کی بشارت ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیلاً اگلی قسطوں میں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ تو بہرحال آج تو تمہیدی گفتگو ہے۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے، اس آیت کے اندر کئی باتیں بتائیں۔ ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ جنت موجود ہے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جنت موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جنت ابھی نہیں ہے اور جب قیامت ہو جائے گی تو پھر جنت بنائی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک جنت ابھی سے موجود ہے۔ یہ تو ایک مستقل، اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے۔ تو ایک تو ان آیات سے یہ بات بھی خود بہت ثابت ہوتی چلے گی۔ بہرحال اس پر عقلی و نقلی دلائل دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے تاکہ معتزلہ کا یا جو ادیان باطلہ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ جنت ابھی موجود نہیں ہے، اس کا رد بھی انشاءاللہ ہو جائے گا، یا جو لوگ جنت کے قائل ہی نہیں ہیں اس پر انشاءاللہ مستقلاً ہم تفصیلاً دلائل کے ساتھ بات کریں گے۔ جو آدمی ایمان لے آتا ہے، ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کرتا ہے، اس کے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے۔ اس جو شروع میں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے، ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ویسے بھی انسان پسند کرتا ہے آج کل جس ٹاؤن کے اندر، جس سوسائٹی کے اندر کوئی نہر جا رہی ہو، درخت زیادہ ہوں، وہاں پر رہنا لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں۔ تو جنت میں صاف و شفاف پانی کی نہریں ہوں گی۔ ان کے اوصاف میں ابھی نہیں ذکر کروں گا، ابھی صرف میں آیات پڑھتا چلوں گا، یہ آگے پھر جب احادیث کا سلسلہ اگلی نشستوں میں اگلے جمعوں میں شروع ہوگا تو اس میں ایک ایک چیز آپ کے سامنے خود کھلتی جائے گی۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب بھی جنتیوں کو جنت میں کوئی رزق ملے گا، کوئی پھل ملیں گے، کوئی میوے ملیں گے، کوئی کھانے کی چیزیں ملیں گی، تو وہ کہیں گے اس طرح کا ہمیں پہلے بھی ملا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتے جلتے ہوں گے۔ لیکن یاد رکھیے جنت میں ایک چیز جو ایک بار ملے گی، اس کے بعد جب دوبارہ وہی چیز ملے گی شکل تو وہی ہوگی، ملتی جلتی ہوگی، لیکن لذت اور ذائقہ پہلے سے کہیں زیادہ ہوگا۔ بلکہ ہر بعد میں ملنے والی چیز کی لذت پہلی چیز سے بڑھتی جائے گی۔ بلکہ یوں سمجھیے، اس کو مزید اگر کھولیں تو ہر لقمہ، ہر پہلے لقمے سے اگلے لقمے کی لذت اور بڑھ جائے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں جنتیوں کے لیے صاف ستھری پاکیزہ بیویاں ہوں گی، بالکل صاف ستھری، ہر طرح کی ناپاکیوں سے پاک۔ اس پر بھی احادیث انشاءاللہ آگے آئیں گی تو بات کھل جائے گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ بھی نہیں ہوگا تھوڑے دن رہے چلو بھائی چھٹی، نہیں، جنت ہمیشہ ہے، جنتی بھی ہمیشہ ہے۔ جنت پر فنا نہیں آئے گی، اور جو جنت میں چلا گیا اس پر بھی پھر فنا نہیں آئے گی، ہمیشہ وہاں پر رہے گا۔ اور دوسرے مقام پر قرآن کریم میں سورہ یونس میں یہ بات فرمائی کہ جنت میں جنتیوں کو کسی قسم کی کوئی رسوائی، کوئی غم، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی ذلت نہیں ہوگی، اور اللہ کا دیدار بھی ہوگا۔ فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، نیکی کرنے والے لوگوں کے لیے بلائی ہوگی اور ان کے لیے مزید نعمتیں بھی ہوں گی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مزید سے مراد اللہ کا دیدار ہے، کہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، ان کے چہرے پر کسی قسم کا زنگ، کسی قسم کا میل، کسی قسم کی غم کے آثار کچھ بھی نہیں ہوں گے، نہ کوئی ذلت ہوگی، نہ کوئی رسوائی ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، یہی لوگ جنتی ہیں اور ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ یعنی جنت دائمی ہے، دنیا عارضی ہے،
کوئی کتنی زندگی گزارے گا؟ 50 سال، 100 سال، چلیں 110 سال، 120 سال ہو جائیں گے، چلا جائے گا، لیکن جنت دائمی ہے، اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور پھر ایک بڑے مزے کی بات بتائی، دنیا میں انسان میں یہ ہوتا ہے کہ آپس میں دل میں کوئی کینہ، ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات دل میں بٹھا لی، وہ بیٹھ گئی، اس کی وجہ سے نفرت کرنا۔ جنت میں ان چیزوں کو نکال دیا جائے گا، جنت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، دل بالکل صاف ستھرے ہوں گے۔ اسی کے بارے میں فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، دلوں کے اندر اگر کسی قسم کا کوئی کینہ ہے، کوئی رنجش ہے ایک دوسرے کے بارے میں، اس کو نکال کے صاف ستھرا کر دیا جائے گا، ہر ایک کا دل دوسرے کی طرف سے بالکل صاف و شفاف ہوگا۔ تجری من تحتہم الانہار، اور ایسی جنتوں میں ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور کیا کہیں گے؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں سیدھے راستے کی رہنمائی کی، اس نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے تو ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم ہدایت یافتہ بنے۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے نبی حق لے کر ہمارے پاس آئے۔ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ اورثتموها بما کنتم تعملون، منادی کرا دی جائے گی، آواز لگ جائے گی، اعلان ہو جائے گا، جنت والوں کو کہا جائے گا تم ہمیشہ کے لیے اس جنت کے مالک ہو، ان اعمال کی وجہ سے جو تم کیا کرتے تھے، تم اس جنت کا وارث بنا دیا گیا، اب تمہیں یہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا، تم مالک ہو، تم اس کے وارث ہو۔ یہ بات سورۃ الاعراف آیت نمبر 43 میں فرمائی۔ اور پھر آگے چلیے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات۔ جنت میں بھوک بھی نہیں لگے گی، پیاس بھی نہیں لگے گی، گرمی بھی نہیں لگے گی، سردی بھی نہیں لگے گی۔ اب یہاں گرمی ہو پھر تنگ ہو جاتے ہیں، سردی ہو پھر تنگ ہو جاتے ہیں، بھوک لگے پھر پریشان ہو جاتے ہیں، پیاس لگے پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ گرمی ہے، نہ سردی ہے۔ اللہ اکبر۔ ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا، یہ جنت جو ہے، اس جنت میں نہ بھوک لگے گی اور نہ بے لباس ہوں گے، لباس کی بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں غربت آ جاتی ہے، لباس کی کمی آ جاتی ہے، لیکن وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَزْحَىٰ، جنت میں نہ پیاس لگے گی اور نہ وہاں پر گرمی ستائے گی، نہ دھوپ کی تپش ہوگی، نہ پیاس کا مسئلہ ہوگا، ہمیشہ مزے ہی مزے ہیں۔ اور پھر ایک اور مزے کی بات، دنیا میں انسان اکٹھا رہنے پہ خوش ہوتا ہے کہ ہم سارے فیملی کے لوگ ایک جگہ پر رہیں، اکٹھے رہیں، عیدین کے موقع پر، خوشیوں کے موقع پر جب سارے جمع ہوتے ہیں تو مل جل کر رہتے ہیں، اکٹھے ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جنت میں بھی ایسا سما ہوگا، سب ایک دوسرے سے ملاقاتیں کریں گے۔ اس کا تذکرہ جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم، نیک لوگ، اعمال صالحہ کرنے والے لوگ، ایمان والے لوگ، فرمایا جنت میں ہوں گے، اس جنت میں جو ابدی جنت ہے، عدن، جنت عدن۔ یہ انشاءاللہ میں جنتوں کے نام اگلی قسطوں میں ذکر کروں گا، دروازوں کے نام الگ، جنت کے طبقات کے نام الگ، اس میں تفصیل اس کی آ جائے گی۔ ابدی جنتوں میں ہوں گے، اس میں داخل ہوں گے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں نے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی اولاد میں سے، ان کی ازواج میں سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے، سب اکٹھے ہوں گے، آباء و اجداد بھی، پہلے والے بھی، آباء و اجداد جو چلے گئے جن کو ہم نہیں دیکھ سکے، وہ اعمال صالحہ والے تھے، متقی پرہیزگار لوگ تھے، ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوں گی، اولادیں بھی جمع ہوں گی، لیکن بشرطے کہ وہ نیک اعمال والے ہوں۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ہر طرف سے، ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ آج اگر کسی کے پاس کوئی اعلیٰ عمدہ قسم کا بڑے عہدے والا کوئی مہمان آ جاتا ہے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے، تو وہاں پر ملائکہ آئیں گے، فرشتے آئیں گے، ہر دروازے سے داخل ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم، وہ کیا کہیں گے؟ تم نے دنیا میں صبر کیا، تمہارے اوپر سختیاں آئیں، مشقتیں آئیں، مشکلات آئیں، سردی آئی، گرمی آئی، اس کو نہیں دیکھا، اللہ کی یاد میں تم لگے رہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تم لگے رہے۔ دنیا میں گناہوں کے بازار بھی گرم تھے، حالات بھی خراب ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن تم نے اللہ کو راضی رکھا، تم صبر کرتے رہے، لہذا تم پر سلامتی ہو، یہ فرشتوں کا سلام ہے۔ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ، مبارک ہو تمہیں یہ آخرت کا گھر،
تمہیں جنت مبارک ہو۔ اور پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں ان کو کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں تھوڑا سا کام کیا تھک گیا، دن کو کوئی کام کیا مشقت اختیار کی تھک گیا، گھر کا کام کیا تھک گیا، جنت میں یہ کام نہیں ہوگا، چونکہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ مشقت نام کی، تکلیف نام کی، غم نام کی، دکھ نام کی، پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے جنت میں، مزے ہی مزے ہیں۔ تو اس جنت کے لیے پھر ہمیں کیا ہونا، محنت کرنی چاہیے۔ لا یمسہم فیہا نصب، جنت میں نہ تو کوئی تھکاوٹ پہنچے گی، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ ہی جنت سے ان کو نکالا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کوئی کہے بھائی چلو جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، نہیں، جو جنت کا وارث بن گیا وہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں رہے گا۔ اور پھر جنتیوں کا اکرام طرح طرح کے پھلوں کے ساتھ، میوہ کے ساتھ، مختلف قسم کی چیزوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اولئک لہم رزق معلوم، جانا پہچانا رزق انہیں دیا جائے گا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں، میں چونکہ تفسیر نہیں کر رہا، میں صرف آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، بس اتنا ہی کافی ہے، بات سمجھ آ رہی ہے۔ تفسیر میں جائیں تو ہم ایک آیت لے سکتے ہیں ایک دن میں، پھر تو سال ہر سال بھی یہ تذکرہ ہمارا ختم نہ ہو۔ صرف میں ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ بھی مفہومی ترجمہ۔ ترجمے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ترجمہ حرفیہ ہوتا ہے، ایک ترجمہ تفسیریہ ہوتا ہے۔ ترجمہ حرفیہ وہ ہوتا ہے جس میں حرف کا لحاظ رکھا جاتا ہے، الفاظ کی رعایت رکھ کر ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ترجمہ تفسیریہ وہ ہوتا ہے الفاظ کی رعایت نہیں رکھی جاتی، مفہوم بیان کر دیا جاتا ہے۔ تو میں یوں سمجھے ترجمہ تفسیریہ کر رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اولئک لہم رزق معلوم، تو مفسرین بعض یہ فرماتے ہیں کہ رزق معلوم سے مراد یہ ہے کہ جنت میں مثلا کوئی پھل ان کے سامنے آئے گا تو وہ کہیں گے کہ یہ دنیا کے جو پھل تھے، جیسے پہلی آیت بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ اتوبہ ہی متشابہ، کہ اس کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو یاد رکھیے مثلا جنت کا آم ہے، جنت کا کیلا ہے، جنت کا سیب ہے، شکل میں تو دنیا والے جیسا ہی ہوگا، لیکن حجم میں، ذائقے میں اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا، اس سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ فواکہ وہم مکرمون، یہاں پر میوے ہوں گے اور ان کے ذریعہ ان کا اکرام کیا جائے گا، زبردست قسم کی ضیافت ہوگی۔ اور فاکہہ اسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو لذت لینے کے لیے کھایا جاتا ہے۔ جنت میں بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی، وہاں پر جو شراب پیئیں گے، شہد پیئیں گے، دودھ پیئیں گے، جنت کی نہروں سے مزے مزے کے پانی پیئیں گے، وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے، وہ مزے لینے کے لیے پیئیں گے، پیاس لگنی ہی نہیں، وہاں پہ بھوک لگنی ہی نہیں ہے۔ اب دنیا میں آپ دیکھیں جب انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کی بہت ہی فیورٹ چیز، پسندیدہ چیز ہوتی ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، کھانے کے بعد یعنی بہت پسندیدہ چیز ایک آدمی کی، اس کو ایک سال بعد وہ چیز ملی ہے، اسے اس نے کھایا، اب آپ اس کے آگے دوبارہ رکھیں بھائی اور کھاؤ، اب نفرت ہوگی، بھائی اب گنجائش نہیں ہے، اب پیٹ بھر گیا، اب نہیں کھا سکتا۔ جنت میں یہ کام نہیں ہوگا، ٹنوں کے حساب سے آپ ایک وقت میں کھا جائیں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، ٹرکوں کے ٹرک کھا جائیں، ڈھیروں پھل کھا جائیں، ڈھیروں میوہ جات کھا جائیں، کوئی بدہضمی کا مسئلہ نہیں، کوئی پیٹ خراب ہونے کا مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں، جتنا چاہیں کھائیں، چونکہ وہاں پر کھانے ہی مزے لینے کے لیے، بھوک والا مسئلہ وہاں پر نہیں ہوگا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اور پھر ایک مزے کی بات ہے، جنتی لوگ جب جنت میں بیٹھیں گے ایک دوسرے کی طرف پشت نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی طرف پشت، اس میں بے اکرامی، پشت نہیں کریں گے، آمنے سامنے ہوں گے، جیسے دائرہ بنا کے بیٹھتے ہیں، سائڈوں پہ تکیے لگے ہیں، بہترین قسم کے، زبردست قسم کے تکیے لگے ہیں ریشم کے، اور ان تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کر سونے اور چاندی کے تختوں پر موتی جن پر جڑے ہوں گے۔ یہ آگے حدیث آ رہی ہیں تو پھر بات ایک ایک کھلتی جائے گی، کیونکہ آج میں نے صرف آیات پیش کرنی ہے۔ تو اب آمنے سامنے تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، سب ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے چہرے کر کے بیٹھے ہوں گے، علی سرر متقابلین، جنتی لوگ جنت میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور پھر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ صاف شفاف شراب ان کو پیش کی جائے گی، یطاف علیہم بکأس من معین، پہلے ان پر جو گلاس چلائے جائیں گے جنت کے چشموں سے بھر بھر کر، وہ گلاس ان کے اوپر دور کرائے جائیں گے، ان کے آگے پھیرے جائیں گے، جیسے جب مہمان آ جاتے ہیں تو گلاس لے کر ان کو ہم پانی پلاتے ہیں۔ بیضاء لذۃ للشاربین، یہ سفید رنگ کی شراب ہوگی، سفید رنگ کے پانی، سفید رنگ کی چیز جو بالکل صاف و شفاف ہوگی، اور پینے والے اس کو مزے لے لے کر پئیں گے۔ اور جنت میں جو شراب ہوگی
دیکھیں دنیا میں جو شراب ہوتا ہے اس میں نشہ ہے. دنیا کا شراب پینے سے انسان بک بک کرنے لگ جاتا ہے، ہوش و آواز کھو بیٹھتا ہے، دماغ خراب ہو جاتا ہے، عقل مختل ہو جاتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے، دل جگر خراب ہو جاتے ہیں، پھیپھڑے ناکارہ ہو جاتے ہیں، کینسر کا مریض بن جاتا ہے، جلدی امراض لاحق ہو جاتے ہیں. ارے مفتی شفیع رحمہ اللہ نے شراب کے نقصانات پر بہت کچھ لکھا ہے، ایک بار اس کا مطالعہ ضرور کر لینا چاہیے. تو لیکن جنت کی جو شراب ہے وہ نشے سے پاک ہے، اس سے درد سر کوئی نہیں ہوگا، دوران سر کوئی نہیں ہوگا، عقل خراب نہیں ہوگی. فرمایا لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون، نہ اس میں ضرر ہوگا نہ عقل خراب ہوگی. وہ تو مزہ لینے کے لیے، وہ تو لذت لینے کے لیے. اور پھر اگلی آیت میں فرمایا وعندہم قاصرات الطرف عین، جنت میں ان کے لیے موٹی موٹی آنکھوں والی با حیا غیور قسم کی حوریں جو نیچے نگاہ رکھنے والی ہوں گی. انسان کس بات پر فخر ہوتا ہے کہ جس کی بیوی خوبصورت ہو، حسین و جمیل بھی ہو اور با حیا بھی ہو. تو جنت کی حوریں سب با حیا ہیں. اور وہ کتنی نرم و نازک ہیں، یہ آگے حدیث آئیں گی، بات مزید کھلے گی. میں ساتھ آپ کو شوق دلا رہا ہوں تاکہ اگلے جمعوں میں آپ ناغہ نہ کریں، وقت پر پہنچیں. حدیث سے آگے مزید، چونکہ حدیث قرآن کی تشریح ہے، حدیث سامنے آئے گی تو بات مزید واضح ہوگی. کتنی نرم و نازک ہوں گی. کأنہن بیض مکنون، انڈے کے اندر جو ایک باریک جلی ہوتی ہے سفید رنگ کی، اس کی طرح چھپی ہوئی نرم و نازک ہوں گی. اس باریک جلی کی طرح جو چھپی ہوئی انڈے کے اندر ہوتی ہے اس کی طرح. یہ ایک بس سمجھانے کے لیے کہا، ورنہ یہ چیز کیا اور وہ کیا، اس کو اس کے ساتھ کیا مماثلت یا کیا مشابہت، صرف بس تقریب فہم کے لیے کہ بات ذرا سمجھ آ جائے اس کا تذکرہ کر دیا. اور پھر جنت عدن جو ہے اس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے. پھر آگے اگلی آیت میں اس کا ذکر آ رہا ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، متقی لوگوں کے لیے بڑا اچھا ٹھکانہ ہے. تو آئیے تقوی اختیار کیجئے، نیکی اختیار کیجئے، اللہ کے رسول کی اتباع والی زندگی گزار لیجئے، کتنا اچھا ٹھکانہ ہوگا. جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، جنت عدن ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے. اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے انشاءاللہ. جس کے دروازے ہمیشہ کھلے ہوں گے. متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، وہاں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور کثرت کے ساتھ پھل طلب کریں گے. وہاں پر یہ نہیں ہوگا کسی کو بھائی پھل لاؤ میں کھاؤں، جس پھل کا ارادہ پڑا اوپر درخت پہ لگائے وہ جھک کے اس کے سامنے آ گیا، وہیں سے اس نے کھا لیا، نہ اوپر چڑھنے کی ضرورت نہ اٹھ کے جانے کی ضرورت. وعندہم قاصرات الطرف اتراب، ہم عمر حوریں ملیں گی، ہم عمر حوریں ملیں گی. اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہم عمر حوریں یا جنت کی جو ازواج مطہرات ہیں، جنت میں جو مطہر بیویاں ملیں گی ان کے بارے میں بھی ہر بار کماری ہوں گی. اور پھر جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کبھی ختم نہیں ہوں گی. ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہماری طرف سے جنتیوں کو رزق دیا جا رہا ہے جو ہم انہیں پیش کریں گے، ان کے اکرام کریں گے، کبھی ختم نہیں ہوگا. دنیا میں پھلوں کا سیزن ختم ہو جاتا ہے یا مالک نہیں لانے دیتے، لیکن وہاں پر ایسا کام نہیں ہوگا. ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تخبرون، جنت میں اپنی بیویوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزاریں گے. فرمایا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی. تخبرون، خوشی خوشی، یہاں پر خوش و خرم زندگی گزارو. اور پھر سونے کے ٹرے، یہاں پر ہم گھر میں جو ٹرے ہوتا ہے، جو تھال ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی چیز رکھ کر پیش کی جاتی ہے، جنت میں جو ٹرے ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، اور جو گلاس ہوں گے وہ بھی ایسی سونے چاندی کے ہوں گے. اور ہر چیز بڑی زبردست قسم کی لذت والی ہوگی. یطاف علیہم بصحاف من ذهب واکواب، ان کے اوپر سونے کے ٹرے لے کر، سونے کے گلاس لے کر گھوما پھرا جائے گا. وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ الاعین، اور ان کے اندر ان کے لیے وہ چیزیں ہوں گی ان جنتوں میں جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں بھی لذت اندوز ہوں گی اور ان کے دل بھی خوش ہوں گے. یعنی دلوں کو بھی لذت حاصل ہوگی، آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہوگی. وانتم فیہا خالدون، اور جنت والو تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، تمہیں وہاں سے کوئی نکال نہیں سکتا. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، جو تم دنیا میں نیک اعمال کیا کرتے تھے ان نیک اعمال کی وجہ سے آج تم اس جنت کا وارث بنا دیا گیا. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہاں پر بڑی کثرت کے ساتھ تمہارے لیے پھل ہیں، میوے ہیں، جس طرح کے پھل ہیں ان سے تم مزے کے ساتھ کھاؤ گے. یہ سورہ زخرف میں فرمایا. اور جنت میں آرام، چین، سکون، راحت، سروری سرور، لطف ہی لطف. ان المتقین فی مقام امین، امن و امان ہوگا. متقی لوگ جنت میں بڑے امن و امان کے ساتھ رہیں گے. اور پھر فرمایا فی جنات وعیون، وہ جنت میں ہوں گے، نعمتوں کے باغوں اور چشموں میں ہوں گے.
یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، آمنے سامنے بڑی شان والے ہوں گے، اور وہاں پر ان کا جو لباس ہوگا وہ سندس اور استبرق موٹے اور باریک ریشم کا ہوگا۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، فرمایا یہ ان کی شان ہوگی کہ وہاں پر ہم نے حور عینہ کے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر لذیذ چیز بڑے امن کے ساتھ طلب کریں گے، جو چاہیں گے ان کو وہاں پر وہ ملے گا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ اور جنت میں موت نہیں ہے، اللہ نے جہنم سے بچا لیا، عذابات سے بچا لیا، جنت میں پہنچ گیا، کوئی موت اب نہیں آنی۔ لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی ووقاہم عذاب الجحیم، جنت میں کوئی موت نہیں آئے گی، جو پہلے ایک بار موت آ گئی، پھر قبر میں گیا اور میدان محشر سے ہوتا ہوا جنت پہنچ گیا، اب دوبارہ اور کوئی موت نہیں آنی، ہمیشہ اب جنت میں رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا جنت میں داخلہ ہمیشہ اللہ سے اللہ کا فضل مانگیے، سب اللہ کے فضل سے ہی جنت میں داخل ہوں گے، اسی لیے فرمایا فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا فضل ہے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی اس کی ہے جو جنت میں داخل ہوگے۔ اور پھر جنت کی نہروں کا تذکرہ کیا، مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن، ان نہروں کی مثال جو متقی لوگوں کے لیے جنت میں ہوں گی وہ ایسے پانی کی ہوں گی جو صاف و شفاف ہوگا، اس پانی میں کسی قسم کی بدبو نہیں ہوگی، پانی خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من عسل وانہار من لبن لم يتغیر طعمه، اور وہاں پر دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوگا۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور وہاں پر شراب کی نہریں ہوں گی پینے والوں کے لیے بڑی لذیذ ہوں گی۔ وانہار من عسل مصفى، اور صاف و شفاف شہد کی نہریں ہوں گی، یعنی 4 طرح کی نہروں کا ذکر اس آیت میں کیا۔ ولہم فیہا من کل الثمرات، ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ ومغفرۃ من ربہم، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہوگی، ہر طرح کے پھل جنت میں ملیں گے، اور پھر جنت میں خوش و خرم زندگی گزاریں گے، اس کے بارے میں بھی مختلف مقامات پہ تذکرہ ہوا۔ اور پھر اسی طرح جنت کے اندر مختلف قسم کے پھل اور گوشت بھی ملے گا، اس کا تذکرہ بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ وامددناہم بفاکہۃ ولحم مما یشتہون، مختلف قسم کے پھلوں کے ساتھ ان کی مدد کی جائے گی، یعنی بہت زیادہ مقدار میں ان کو پھل دیے جائیں گے، اور ایسا گوشت دیا جائے گا جس کو پسند کریں گے، جو چاہیں گے، جو طلب کریں گے، جو جی میں آئے گا وہی ملے گا۔ اور پھر جنتی آپس میں ایک دوسرے سے خوشطبی بھی کریں گے، قرآن کریم سورۃ طور میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ یتنازعون فیہا کأس لا لغو فیہا ولا تأثیم، وہ آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے، جب گلاس پھر رہے ہوں گے، شراب پلائی جا رہی ہوگی تو آپس میں چھینا جھپٹی کریں گے، اور کوئی لغو بات یا گناہوں والی بات وہاں پر نہیں ہوگی، بیہودہ باتیں نہیں ہوں گی، اور ایسے خادم ہوں گے جو موتیوں کی طرح صاف و شفاف ہوں گے۔ ویطوف علیہم غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، ایسے لڑکے ان کے اوپر پھریں گے، یہ آب خورے لے کر، گلاس لے کر، سونے کے ٹرے لے کر، پھل لے کر، جو موتیوں کی طرح ہیں، بالکل موتیوں کی طرح ہوں گے۔ اور پھر مقربین کے بارے میں فرمایا، جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے مقرب لوگ، ان کے بارے میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں، اس کے لیے 2 باغات ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے حدیث پر ہم چلیں گے تو بات کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر جنت کے اندر لذیذ قسم کے چشمے، ریشمی اور مسندیں، ریشم کے لباس، اس کا تذکرہ بھی کیا۔ اور ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیاں ہوں گی، ہری بھری ڈالیاں، وہ باغ جس کے اندر ہر ڈالی، ہر ٹہنی وہ پتوں سے بھری ہوئی اور گھنی ہو، وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے، تو جنت میں ایسا ہی ہوگا۔ اور پھر فرمایا فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ہر پھل 2 طرح کے ہوں گے۔ اس سے بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں خشک بھی ہوں گے، تر بھی ہوں گے، ڈرائی فروٹ بھی ہوگا، ڈرائی فروٹ بھی ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور وہاں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، فرشوں پر، قالینوں پر بیٹھے ہوں گے، جن کے استر ایسے تکیے اور بچھونے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے۔ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اور جنت کے اندر جو جنت کے باغات ہیں، ان کی ٹہنیاں، ان کے پھل بالکل قریب قریب جھکے ہوئے ہوں گے، کوئی دور نہیں ہوں گے کہ ان کو توڑنا ان کے لیے مشکل ہوگا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر فرمایا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کتنی نعمتیں اللہ نے تمہارے لیے کی، کتنی عظیم جنت تمہارے لیے تیار کر کے رکھی، تیاری کیوں نہیں کرتے۔ اور پھر بات فرمائی فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہاں پر بڑی باحیا، بڑی غیور عورتیں تمہارے لیے تیار کر کے رکھی ہیں، جو نیچی نگاہ والی ہیں، کبھی کسی انسان اور جن نے کبھی ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ حوریں، وہ تمہاری بیویاں جیسے یاقوت اور مرجان ہیں۔
بعض مفسرین فرماتے ہیں یاقوت سرخ ہوتا ہے، تو اس سے مراد ان کے چہرے کی سرخی ہے، چہرہ یاقوت کی طرح سرخ ہوگا اور باقی جسم یاقوت کی طرح سفید ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو بس یہی گزارش کروں گا، آئندہ جمعوں میں یہی ترتیب کے ساتھ جنت چلے گی، جنت کی ایک ایک نعمت کو تفصیل، محلات کو، دروازوں کو، اس کے درختوں کو، اس کی نہروں کو، ہر طبقے کو کس عمل پہ کون سی جنت ملے گی، انشاءاللہ احادیث کی روشنی میں، صرف حدیث اور اس کا ترجمہ لمبی بات نہیں ہوگی، قرآن کی آیت اور ترجمہ، کوشش کریں خود بھی اور باقیوں کو بھی دعوت دیں تاکہ ہم جنت سنیں، ہمارے اندر جنت کا ذوق اور شوق اور تڑپ اور طلب پیدا ہو، تو پھر انشاءاللہ ہر آدمی نیک اعمال بھی کرے گا۔ جی سنتیں ادا فرما دیجیے۔